وقف کسے کہتے ہیں؟ وقف اسے کہتے ہیں جو ہمارے جو اکابرین تھے، ہمارے پوروجوں نے مسلمانوں کی ترقی کے لیے، مدارس کے لیے، مساجد کے لیے، عیدگاہوں کے لیے، درگاہوں کے لیے، ان کی ترقی کے لیے یہ سارے جائیداد انہوں نے ہمارے مسلمانوں کے لیے چھوڑ کر گئے ہیں. اسے اصل وقف کہتے ہیں. اور وقف سلسلہ کب سے شروع؟ یہ سلسلہ اب سے نہیں ہے وقف کا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ سلسلہ آتا آ رہا ہے. اور حضرت عمر کے زمانے میں بھی کئی وقف کے لیے، مسلمانوں کے لیے کئی زمینیں وقف کر دی ہیں. اس کے بعد ہمارے جو ہندوستان کے جو بڑے بڑے راجا تھے وہ بھی مسلمانوں کی ترقی کے لیے یہ اپنے لینڈز وقف کر دیے ہیں تاکہ جو ضرورت مند ہے مسلمانوں کو وقف کے ذریعے سے وہ اپنی مدد حاصل کرے. یہ اصل وقف کا مقصد ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وقف کا سلسلہ جاری ہے. اب کی بات نہیں ہے، یہ تب سے شروع ہوتا آ رہا ہے. کیا اس بل پاس ہونے کی وجہ سے مسلمانوں پر کچھ اثر پڑے گا؟ اثر پڑے گا تبھی تو ہم لوگ اتنی محنت کر رہے ہیں، اتنے ریلیز نکال رہے ہیں. جو اختیار ہم لوگوں کے، جو ہمارے جو وقف کے بڑے تھے، جو ان کے اختیار میں تھا، یہ سارے کا سارا اختیار وہ حکومت کے انڈر میں چلے جائے گا، جس کی بنیاد پر ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اگر کچھ کرنا بھی چاہے تو کیا ہوگا؟ سب سے پہلے ان کی اجازت لینا پڑے گا. سب سے پہلے اس کے اندر کلیکٹر کی دخل اندازی ہوگی، جو پولیس آفیسر ہے، عنقریب ان کا بھی دخل اندازی ہو جائے گا. اس وجہ سے ہم لوگ اس کے خلاف لڑ رہے ہیں، کیونکہ یہ ہماری زمین ہے. ہمارے بڑے اکابرین نے ہمارے لیے چھوڑ کر گئے ہیں، مسلمانوں کی ترقی کے لیے. اسی وجہ سے ہم لوگ لڑ رہے ہیں. بس ایسے ہی نہیں کہ ہم لوگ حکومت کوئی بھی قانون لاگو کر دے ہم لوگ ہاں میں ہاں ملاتے رہے، اس وجہ سے نہیں، بلکہ یہ ضرورت ہے ہمارے مسلمانوں کی، اس لیے ہم لوگ اس کے لیے لڑ رہے ہیں. اب تو بل پاس ہو چکا ہے، مسلمانوں کو اب کیا کرنا چاہیے؟ اب دیکھو، قانون تو لاگو ہو چکا ہے، لیکن ہم لوگوں کو دو تنظیمیں ابھی اس وقت اس کے اوپر زور زبردستی سے الحمدللہ کام کر رہی ہے. سب سے پہلی تنظیم ہے ایک آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، اور دوسری تنظیم ہے جمعیت علماء ہند. ہم لوگوں کو چاہیے کہ یہ جو بھی ہم لوگوں کو گائیڈ کرے اس کو ہم اس وقت فالو کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ان کو آئیڈیا ہے کہ کس طریقے سے اسے ہینڈل کیا جائے گا. بڑے بڑے اکابرین ان تنظیموں کے ساتھ جڑے ہیں. انشاءاللہ ہم لوگوں کو بھی، ہم سارے نوجوانوں کو بھی ان کو فالو کرنی چاہیے. انشاءاللہ اب وقت آ گیا ہے ہم سارے مسلمانوں کو جاگنے کا. اگر ہم لوگ اسے بھی ڈھیل کریں گے، ڈھیل دیں گے، تو سمجھ جائیے ہمارے مساجد، مدارس، خانقاہ، درگاہ، قبرستان تک ہمارے اختیار میں نہیں رہیں گے. ان چیزوں کو بھی ہم لوگ اپنے ہاتھوں سے گما دیں گے. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ تو پلیز ایسے معاملات میں سب سے پہلے بڑے اکابرین کی جو بھی گائیڈنس سب سے پہلے آئے گی، آپ اسے فالو کریں. جزاک اللہ. اگر اس ویڈیو پسند آئی ہو تو دوسروں تک ضرور شیئر کرنا. السلام علیکم.